اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان ذلک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ذالکم فذوقوہ وأن للکافرین عذاب النار۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں غزوہ بدر سے متعلق امور بیان ہو رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کر بدر کے مقام پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں صورتحال بظاہر مخالف ہے۔ دشمن فوج ابو جہل کی قیادت میں بہت اچھی جگہ پر قابض ہو چکی ہے، پختہ زمین اور پانی وانی کی جو جگہ تھی اس پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو جو جگہ آپ کے حصے میں آتی ہے وہ ریتلی ہے، پاؤں پھسل رہے ہیں، بارش اور پانی کا کوئی انتظام نہیں، پیاس بھی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو میدان ایسی جگہ پر سجتا ہے جو بظاہر موافق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس موقع پر ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ماحول موافق کیا، اس کا تذکرہ یہاں شروع آیات کے اندر کیا گیا ہے اس رکوع میں، کیونکہ ایک طویل سفر طے کر کے آئے تھے اور پھر مدینہ سے روانہ ہوتے وقت عام لوگوں کے دلوں میں یہی بات تھی کہ ہمیں ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہے۔ اس کے لیے 313 کی تعداد کافی تھی، لیکن ابو جہل کا بر وقت وہاں پہنچ جانا، اس سے مقابلے کی صورتحال پیدا ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور ارادہ تو اسی دشمن کے خاتمے کا تھا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو ظاہر اچانک لڑائی کا موقع آن پڑا ہے، 313 ہیں بے سر و سامانی کی حالت میں، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے اور میدان جنگ کی بظاہر صورتحال پریشان کن ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ قرآن حکیم اس کا تذکرہ کرتا ہے
اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، وہ وقت کہ جب تم پر ایک اونگ نے تمہیں ڈھانپ لیا۔ انتہائی پریشانی کی حالت میں انسان جب کسی دشمن کے مقابلے پر ہوتا ہے یا کسی اچانک صورتحال میں ہوتا ہے تو ایک اونگ آئی، نعاس کہتے ہیں اونگ کو، تو تم پر اونگ طاری کی اللہ نے اپنی طرف سے، اور وہ تمہاری تسکین اور امن کا باعث بنی۔ آدمی جب مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں تو ایک لمحہ مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب تھوڑا سا وقفہ ہو اور دماغ کو سکون ملے، اطمینان ملتا ہے، تو پچھلی ساری پریشانیاں ختم، اب نئی ہمت اور جرأت کے ساتھ پیش آمدہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ ان کو جو ان کے دلوں میں جو شیطانی وسوسہ کام کر رہا تھا، غزوہ بدر کا وہ عظیم موقع ہے کہ جہاں شیطان نے پوری طریقے سے دونوں طرف اپنے اقدامات کیے ہیں۔ ابو جہل کو اتنی تیزی کے ساتھ مکہ سے نکال کر لانے والا بھی یہی شیطان ہے، ایک ایک سردار کو اٹھا کر جو جوڑ کر ابو جہل کے ساتھ شریک کرنے والا بھی یہی ہے۔ یہ وہاں ایک قبیلے کے سردار کی روپ میں اپنے لو لشکر کے ساتھ انسانی شکل میں موجود رہا، اور ہر آدمی کو جو اس لڑائی سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، ان کو تسلیاں دلاتا کہ بس تمہاری کامیابی ہے، یہی موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا خاتمہ کر دو۔ وہاں بدر کے میدان میں بھی آ کر بہت بڑے لو لشکر کے ساتھ شریک ہوا، اور پوری تیاری کے ساتھ ہر پر اپنے پوری جنات کا اور شیطانی لشکر کا ایک ایک انسان مسلط کر دیا، خود ابو جہل کے دماغ پر رہا۔ اسی طریقے سے ابلیس نے مسلمانوں میں جو لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے 313 میں، ان کا ارادہ تو ابو سفیان کے قافلے کا تھا، تو ان کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالے۔ ایک تو یہ کہ 313 ہیں، بہت تھوڑی سی طاقت ہے 1000 کے مقابلے میں۔ قرآن نے پیچھے منظرنامہ کھینچا ہے کہ کأنما یساقون الی الموت، ان کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالا کہ خود مرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو وہاں پریشان کل حالت سامنے آئی، ریت ہے، ریت پر آدمی جم کر نہیں لڑ سکتا، پاؤں پھسلتے ہیں، تلوار بھی نہیں چلتی، پانی بھی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو ان تمام مشکلات کا تذکرہ کر کے ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے، صحابہ کے حوصلے پست کرنے کے لیے شیطان نے اپنا پورا کام کیا۔ لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس موقع پر یہ جو اونگ آئی اس نے تمام شیطانی وسوسے ختم کر دیے۔ اللہ کی تجلیات میں سے ایک تجلی نیچے اترتی ہے، فرشتے نیچے اتارے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایسا اطمینان و سکون، دلوں پر اعتماد پیدا کیا گیا اس اونگ کے بعد کہ یہ تمام لوگ، ان کے دلوں سے ہر قسم کے وسوسے ختم ہو گئے۔ اس لیے بدر کے مقام پر جو صحابہ بھی شریک ہوئے ان کے جنت میں داخلے کا لازمی حکم دے دیا گیا، رضی اللہ عنہم کا لقب انہی کو دیا گیا کہ ایسے مشکل ماحول میں تمام تر شیطانی وسوسوں کے مقابلے پر یہ لوگ ڈٹے رہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ان کی مدد آئی اور سینہ کھول دیا، شرح صدر ہو گیا۔ یہ ایک درمیانہ عرصہ ہے صرف کہ جب وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تھی کہ قافلے کی طرف جائیں یا ابو سفیان کے مقابلے کے لیے نکلیں، تو درمیانے عرصے میں شیطان کے وسوسوں سے خیالات آئے، بلکہ حضور سے ان کا مکالمہ اور مباحثہ بھی ہوا کہ نکلے تو ہم قافلے کے لیے تھے اور لڑائی اب ہماری 3 گنا بڑے دشمن سے، تو یہ کیسے کوئی درست بات ہو سکتی ہے، جس کو قرآن نے پیچھے بیان کیا، یجادلونک، آپ سے جھگڑ رہے ہیں یہ، اور کانما یساقون الی الموت، حالت یہ تھی کہ جیسے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ طبی چیزیں ہیں، طبیعت کے تمام اثرات ظاہر ہیں، بظاہر منظرنامے کو دیکھ کر کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا نہیں ہے
کہ جس کی طبیعت کے اندر یہ خیال نہ آئے۔ تو صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال آیا۔ اب یہ کہنا کہ صحابہ لڑنے سے جان چرانے لگے تھے، یہ قطعی غلط بات ہے۔ صحابہ کا عزم اور ارادہ تو ہے، لیکن ظاہری ساز و سامان کے تناظر میں ایک خیال طبی طور پر، اور پھر شیطانی وسوسے نے کچھ خیالات پر اثر انداز ہو کر اس کی نوعیت بدل دی۔ تو اب وہاں اس موقع پر جب بدر میں اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر اللہ پاک نے جب یہ ان کے دلوں میں حوصلہ پیدا کیا، تمام وسوسے اور خیالات ختم کر دیے، پورے طریقے سے اطمینان اور سکون ہوا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آگے بڑھ کر قرآن نے اگلی تفصیلات بیان کی ہیں کہ ایک تو ہم نے نعاس اتاری، اونگ آئی، جس نے ان 313 کے دل و دماغ سے تمام طبعی، نفسانی اور شیطانی اثرات دور کر دیے۔ دوسرا یہ کہ وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے تم پر آسمان سے بارش برسائی۔ آسمان سے بارش برستی ہے اور وہ پوری کی پوری زمین بہتر ہو جاتی ہے۔ ریتلی زمین پر بارش آ جائے تو وہ جم جاتی ہے، اور جس اچھی زمین پر مکے والوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ابو جہل نے، وہ چونکہ پھسلنے والی تھی، چکنی میں پکی زمین تھی، تو بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا، پھسلن ہو گئی، تو میدان جنگ کا پورا نقشے بدل گیا کہ جو دشمن ہے وہ اب ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ تلوار جم کر نہیں چلا سکتا، پاؤں پھسلتا ہے اس چکنی مٹی پر، اور ادھر صحابہ جس جگہ پر ہیں وہ ریتلی جگہ ہے، بارش کی وجہ سے اچھی طرح وہ اس میں پانی جذب ہونے کے بعد وہ پختہ ہو گئی گویا کہ ایک قسم کی، اب وہاں جماؤ کے ساتھ پوری لڑائی کی جا سکتی ہے۔ ایک اونگ کا احسان ہم نے تم پر کیا، دوسرا بارش برسائی، اس لیے برسائی لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک صاف کر دے۔ نعاس نے آ کر ان کی ملکیت کو طاقتور بنایا، اور بارش نے آ کر جسم کی جو بہیمیت تھی اس کو اطمینان اور سکون دیا۔ سخت ترین گرمی میں بارش کا آنا، موسم بدل گیا، جسم کو فرحت اور خوشی محسوس ہوئی، تو بہیمیت مضبوط ہو گئی، اور نعاس کے ذریعے سے روحانیت طاقتور ہو گئی۔ تو اس کے نتیجے میں لیطہرکم بہ، تمہیں ہم نے پاک صاف کر دیا، جو تمام شیطانی خیالات تھے وہ دور ہو گئے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی جتنی بھی کاوشیں اور شیطان کی جو سازشیں تھیں، مکر و فریب تھا، داؤ تھا، اس سے بھی تمہیں پاک صاف کر دیا۔ شیطان کی گندگی جو تمہارے خیالات پر اثر انداز ہو رہی تھی، اپنی بے سر و سامانی کے وسوسے آ رہے تھے، اپنی کمزوری اور اپنے کچھ نہ ہونے کے حوالے سے جو تصورات تھے، تو یہ تمام کے تمام دور کر دیے۔ یہ تمام کام اس لیے کیا ہم نے کہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا۔ پہلے اطمینان کے ذریعے سے ملکیت مضبوط ہوتی ہے، شیطانی وسوسے ختم ہوتے ہیں، جسمانی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی پھر دل جو ارادے کا مرکز ہیں، تمام کاموں کے کرنے کے لیے ہیں، تو لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ دل جو گھبراہٹ کی حالت میں تھے، خوف زدہ تھے کہ 1000 طاقت کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے، تو اللہ نے دلوں کو مضبوط بنا کر دلوں پہ اعتماد پیدا کر دیا، ثابت قدمی ان کے اندر پیدا کر دی۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جو ہے وہ مضبوط بنا دیے، ثابت قدمی، قدم مضبوط ہوں اور دل طاقتور ہو، وہ بندھا ہوا ہو، اپنے نظریے اور اپنی سوچ اور اپنی اجتماعیت کے ساتھ مربوط ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ انسان کی بہادری اور دلیری کا تعلق دل اور گردے سے ہے، اس لیے کسی بہادر کو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا دل گردے والا ہے۔ گردوں کی مضبوطی اور طاقت قدموں کو مضبوط بناتی ہے، اور دلوں کا ربط اور ان کا اعتماد اوپر کے دھڑ کو مضبوط بناتا ہے، بازوؤں اور ہاتھوں کو کام کرنے کی طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے۔ جس کا دل مضبوط ہے اور جس کے گردے مضبوط ہیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں طاقتور ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو دونوں کام ہم نے تمہارے کیے۔
نہ صرف صحابہ کی اس 313 کی جماعت کے ساتھ یہ تمام چیزیں اکٹھی کر کے ان کے اندر اعتماد پیدا کیا گیا، لیکن چونکہ مقابلہ اپنے سے بہت بڑے دشمن کے ساتھ تھا، وہ ریاست جو 300 سال سے ظلم و ستم کا مرکز تھی، اس کے بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے طاقتور سردار دشمن مقابلے پر ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مقابلے میں قریشیوں کے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، 313 میں سے صرف 100 کے قریب مہاجرین، اور ان میں سے بھی چند ایک دلیر اور بہادر جو واقعی میدان جنگ میں عام طور پر کام آتے تھے، حمزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چند 10 15 20 آدمی ہیں۔ اور انصار کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں صرف 2-4 سرداروں کے، سعد بن ابی عبادہ، سعد بن معاذ کے علاوہ باقی لوگ تو عام انصاری تھے، باقی فوج تو وہاں پیچھے تھی مدینہ منورہ میں، کیونکہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا تو کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، ابھی تو صرف قافلے کے مقابلے کے لیے تھے، جبکہ دشمن کے پاس 150 200 400 کے قریب بڑے بڑے سردار جو پوری قیادت کرتے ہیں اپنے اپنے قبیلوں کی، اور بہت سے قبیلوں کی طاقت اور قوت جمع تھی۔ تو مقابلہ اپنے سے 3 گنی بڑی طاقت، سیاسی قوت، مالی وسائل، اسلحے کی کثرت اور فراوانی، اور پھر ساتھ ہی شیطان نے جو ان کے دماغ میں بھر رکھا تھا کہ ضرور فتح ہوگی۔ ابو جہل کو یہاں تک اپنی کامیابی کا اعتماد تھا کہ مکہ سے نکلتے وقت اس نے غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو ہمارا فیصلہ کر دے، جو ہم میں سے برحق ہو اس کو غالب کر دے، اور جو ہم میں سے ناحق ہے اس کو نیست و نابود کر دے۔ اس کو اپنی حقانیت پر اتنا اعتماد ہے کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر، اللہ کا غلاف پکڑ کر اپنی کامیابی اور فتح کے نشے میں معمور ہو کر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ صحیح فیصلہ فرما دے، ہمیں کامیابی نصیب فرما، اپنے غلبے کی دعا کر کے وہاں سے چلتا ہے، اور ہر آدمی کو حوصلہ دیتا ہے۔ درمیان میں جو آدمی بھاگنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی روکتا ہے، اس کے لیے بھی اس نے پورا جاسوسی کا نظام بنایا ہوا ہے۔ اب ایک نوزائیدہ ریاست ہے، ابھی چند مہینے پہلے تو حضور نے میثاق مدینہ کیا ہے، مدینہ کی ریاست کی تشکیل ہوئی ہے، اور ایک طرف 300 سال کے وسائل کے حامل 1000 کی طاقت اور تمام سردار اور پوری کیل کانٹے سے لیس۔ تو اب مقابلہ بہت چھوٹی طاقت اور قوت کے ساتھ ہے دشمن کا، تو اللہ پاک نے ایک تو اس جماعت کے اندر اعتماد، حوصلہ، طاقت اور قوت، اور دلوں کے اندر ربط اور نظم و ضبط پیدا کیا۔ اسی کے ساتھ چونکہ اللہ کو مطلوب تھا کہ اس پورے نظام کا خاتمہ کرنا ہے، سسٹم کو توڑنا ہے، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد بھی اس موقع پر آتی ہے۔ قرآن حکیم اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، عرش الہی پر اللہ پاک نے، تیرے رب نے وحی کی تمام فرشتوں کو۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب حکم جاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ملائے اعلیٰ کے تمام فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، پھر ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے سے نیچے کے فرشتوں کو بتاؤ، اور وہاں سے ملائے سافل تک تمام فرشتوں کو وہ اطلاع اور خبر پہنچا دی جاتی ہے۔ تو اس دن ایک نیا منظرنامہ تشکیل پذیر ہو رہا ہے کہ شیطان آدم سے لے کر اب تک کی تمام شیطانی طاغوتی قوتوں کے ساتھ میدان میں ہے، جس نے اللہ کو للکارا تھا کہ میں تمہارے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، ان تمام کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر ان کو راستے سے ہٹاؤں گا، اغوا کروں گا، جیسے کہ تم نے مجھے یہاں سے نکالا ہے۔ تو پوری ابلیسی طاقتیں اور قوتیں وہاں میدان عمل میں ہیں، اور اگر وہاں مدد نہیں کی جاتی صحابہ کی یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر جو بعثت کا اصل مقصد تھا، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث کرنے سے پہلے غضب کی حالت میں تھا کہ دنیا میں جو ظلم و ستم کا پچھلے کئی سو سالوں سے رواج چلا آ رہا ہے، قیصر و کسریٰ اور ابو جہل کا نظام، تو اس غضب الہی کی ٹھنڈک تبھی ہوگی کہ جب ان کو نیست و نابود کر کے ان کو ختم کیا جائے۔ اسی کے لیے نبی کو بھیجا، اور نبی نے 13 سال کی مدت کے اندر جد و جہد اور کوشش کر کے یہ جماعت تیار کی، اور وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل میں ہیں، اور حالت یہ ہے کہ خود ابو بکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونچے درجے کے تمام لوگ، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں
اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعا مانگتے ہیں، جیسا کہ پیچھے کل رکوع میں گزرا، استستغیثون ربکم، تم نے اللہ سے اپنے رب سے مدد مانگی، دعا مانگی کہ اے اللہ اگر یہ جماعت شکست کھا گئی تو قیامت تک یاد رکھ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اتنی قوت کے ساتھ جب نبی کی ہمت نے یہ دعا مانگی تو عرش ہل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نے اوپر تک جا کر پورے عالم کائنات کے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اونچے درجے لوگوں کی ہمت ایسی ہے کہ وہ 7 آسمان پھاڑ کر بھی کیا ہے اوپر تک اثر انداز ہوتی ہیں، اور جو مطلوبہ نتائج ہوتے ہیں ان کو پیدا کرنے کے لیے میدان عمل میں ہوتی ہیں۔ حضور کی اس دعا اور اس ہمت نے، اس طاقت اور قوت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے اپنے فرشتوں کو کہا اذ یوحی ربک، جب تیرے رب نے حکم بھیجا الی الملائکۃ، تمام فرشتوں کی طرف، کہ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے اپنی خاص تجلی، تجلی اعظم وہ ان فرشتوں کے دل و دماغ پر ڈالی۔ وہ فرشتے جو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو پوری کائنات کی پوری انتظامیہ کو ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا اور اپنی تجلی ڈال کر کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ یہاں سے اپنی تمام تکوینی اور کائناتی قوتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ثابت قدم بناؤ۔ فرشتہ جو بارش والا تھا اس کو حکم دیا بارش برساؤ، اور جو نیند لا کر اطمینان پیدا کرنے والا نظام تھا اس کو حرکت میں کہا نعاس ان پر آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا دور کرنے کے لیے جو فرشتوں کی طاقت اور قوت تھی اس کو اپنی جگہ پر حرکت دی۔ دلوں کا کنٹرول جن فرشتوں کے پاس ہے ان تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جا کر ان کے دل مضبوط بناؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا دل وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو اللہ پاک نے اس کو حرکت دے کر ان کے دلوں کو مضبوط بنایا، قدموں کو مضبوط بنایا۔ غرض کی جتنی بھی وہاں کی گرد و پیش کا ماحول تھا ان تمام میں فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو مضبوط بناؤ۔ ثبتوا الذین آمنوا، مسلمانوں کے دلوں کو ثابت قدم بناؤ، مضبوط اور طاقتور بناؤ۔ ان 313 کے ذریعے سے ہی اس پورے 1000 کا خاتمہ ہمیں کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، قریب ہے کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کروں۔ خود اللہ نے براہ راست فرشتوں کے ذریعے سے رعب پیدا کیا ان کے دلوں پر، دشمن کے دلوں پر۔ جو مکہ کی طرف سے لڑنے والے بعد میں مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ 313 نہیں ہے بلکہ ہمارے سے دگنا ہے، 2000 ہیں، 4000 ہیں۔ تو رعب ان کے اوپر پیدا کر دیا۔ قذف فی قلوبہم الرعب، جب نبی کا عزم اور نبی کی ہمت نے کائنات کے پورے تکوینی نظام کو حرکت دے دی، 7 آسمان پھاڑ کر وہ عرش الہی تک دعائے محمدی پہنچی، تو آپ بتلائیے کہ اس کے نتیجے میں جو حضور کے قلب کی جرأت اور ہمت تھی وہ ان 313 کے دل و دماغ میں اسی طرح راسخ ہو گئی۔ وہ سب نبی کی ہمت کا عکس ان کے دلوں میں پڑتا ہے، وہی تجلی اور وہی عزم، لیڈرشپ کے جو عزائم اور ارادے ہیں وہ اس کی پوری جماعت کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کے قلوب پر یہ جرأت اور ہمت اور طاقت اور قوت جو ہے وہ ایسی مضبوطی کے ساتھ پڑی کہ ہر آدمی اس وقت مقابلے کے لیے بے چین۔ ثابت قدم بناؤ، دشمن کے خلاف رعب، اور خیالات بھی دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب یہ 313 پورے غضب الہی کے اندر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طاقت اور قوت سے سینہ تان کر کھڑے ہیں تو دشمن پر رعب پیدا ہوا۔ وہ دشمن تو صرف دنیاوی مفاد اور محض شیطانی لشکروں کے بل بوتے پر میدان میں تھا، اپنے مال بچانے کے لیے آئے تھے۔ ان کی ذہنیت تو اتنی تھی کہ وہ قافلہ جو ابو سفیان کا مال لے کر جا رہا ہے ہمارے مال کو خطرہ لاحق ہے، مال کے بچانے کے لیے میدان میں آئے ہیں، اور ایک طرف اللہ کے دین کو غالب کرنے اور کل انسانیت کی فلاح و بہبود اور غلبے کے نقطہ نظر سے میدان عمل میں۔ انسانی خیالات اور انسانی ارادے اور عزائم دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمیشہ داعی کی جرأت اور ہمت
وہی مدعو پر اثر انداز ہوتی ہے، دشمن پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی طاقت۔ وہ اگر پھسپھسی باتیں کرتا ہے، وہ اگر کمزوری اور کمزوری کی اور شکست خوردگی کی باتیں کرتا ہے تو سب لوگوں پر وہی اثرات ہوں گے۔ اب دشمن جو ہے وہ کم تر خیالات رکھ رہا ہے، اور یہاں 313 کے خیالات دگنے تگنے اور چوگنے ہیں۔ آپ کسی کو غصے سے اور طاقت اور قوت اور جرأت کے ساتھ بات کریں تو دشمن پر، دوسرے پر اور اثر پڑتا ہے، اور اگر من منا کر شکست خوردگی کی طور پر بات کریں تو آپ کی بات کا کوئی وزن دوسرے پر نہیں ہوتا، اس سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ کمزوری کا۔ تو یہاں صحابہ کی 313 کی جماعت جب دلوں سے بالکل پاک صاف ہو کر پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ نبی کی ہمت کا پورا عکس بن گئی تو اب دشمن پر رعب پیدا ہوا، اور جب دشمن پر رعب پیدا ہوا اور ادھر سے مسلمانوں میں ثابت قدمی پیدا ہوئی تو ان کو کہا گیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ۔ ہر 313 میں سے ہر آدمی، اس کے دماغ میں یہ خیال ڈال دیا گیا، ان کو یہ حکم دیا گیا براہ راست اللہ کی طرف سے کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردنیں مارو، ان کی گردنوں پر وار کرو، جتنے بڑے بڑے سردار ہیں ان کے قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ 16-17 سال کے دو بچے معاذ اور معوذ کیا ابھی میدان میں پہلی دفعہ آئے ہیں، اور ان کی جرأت اور ہمت کا عالم یہ ہے کہ وہ مکے کے سردار ابو جہل کا پوچھتے پھر رہے ہیں عبد الرحمن ابن عوف سے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کون ہے وہ ابو جہل جو ان میں سے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ وہ سردار ابو جہل، اس کا ابھی نام ہی لیا ہے۔ اب وہ عبد الرحمن کہتے میری زبان سے ابھی صرف جملہ ہی نکلا ہے، تو ایسے جیسے دو شکرے ہوتے ہیں، شکروں کی طرح جملہ میرا مکمل ہوتے ہی وہ نکلتے ہیں گولی کی طرح، اور دونوں جا کر جھپٹتے ہیں ابو جہل پر اور اس کو نیچے گرا لیتے ہیں۔ گردن کٹنے لگتی ہے تو کہتا ہے یہ کاشتکار کے دو چھوٹے سے غریب بچوں سے مجھے مروا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو میری بڑی بے عزتی ہے، کوئی بڑا سورما آ کر مجھے مارتا اور میری گردن اتارتا تو پھر تو بات بھی تھی، یہ چھوٹے سے 16 سال کے بچوں سے میری گردن اتروا دی، کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کی بات۔ تو ہر ایک 313 کے جو صحابہ کی جماعت ہے بدری صحابہ کی، ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی براہ راست، اللہ نے الہام کیا کہ فَاضْرِبُوا، گردنیں مارو، فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر وار کرو، گردنیں کاٹو، اور وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر، بنان کہتے ہیں یہ پوروا جو انگلی کا پور، تو ہر جوڑ جہاں سے بھی، تو ہر جوڑ کاٹ ڈالو۔ دشمن کے مقابلے پر جب فوجی ٹریننگ اور حالت جنگ ہوتی ہے تو اس وقت قتال کا مطلب ہی یہ ہے کہ دشمن کی ہر طاقت اور قوت کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے حکم دیا کہ فَاضْرِبُوا، مار دو گردنیں دشمن کی، اور وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، اور ان کی ہر طرح کے ہر جوڑ کو ہلا کر رکھ دو، توڑ دو، اور مت ڈرو کہ یہ انسان ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسانوں کے روپ میں درندے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی ہے، مخالفت کی ہے، انسانیت کے دشمن ہیں، ظلم اور ستم انہوں نے مکے میں پورا ڈھایا ہوا ہے، ہر طرح کے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، لوگوں کی عزتیں سلب کرتے ہیں، فساد فی الارض مچاتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو یہ کھیتیوں اور نسلوں کو آگ لگاتے ہیں، جیسے سورۃ بقرہ میں پیچھے گزرا، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تباہ فساد مت کرو تو یہلک الحرث والنسل، یہ ان کھیتیوں کو آگ لگاتے ہیں، نسلوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اب اس وقت مت گھبراؤ، جو مجرم ہے جس کو قصاص میں مثلاً قتل کیا جانا ہے، تو وہاں اگر یہ ڈرنے لگ جاؤ کہ ایک انسان ہے اس کو کیسے ماریں، یہ اب انسان نہیں رہا، یہ تو اب کینسر بن گیا، یہ تو انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا، انسانیت سے اس ظالم کا خاتمہ کرنا لازمی اور ضروری ہو گیا۔ اس لیے مت گھبراؤ، ان کی گردنیں مارو اور ان کے اعضاء کاٹ ڈالو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ اور یاد رکھو ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ اس سے سخت عذاب لینے والے ہیں۔ ذالکم فذوقوہ،
یہ ہے وہ عذاب، اس کو چکھو اب تم۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے تو اب بڑا جہنم کا عذاب بھی ہے، جنہوں نے یہ انکار کیا ہے۔ ابھی تو یہ دنیا میں تمہاری ذلت ہے، 70 بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے اور 70 سردار گرفتار کر لیے گئے، باقی تتر بتر ہو کر مروب ہو کر بھاگ گئے، ساز و سامان جو مال لے کر آئے تھے وہ چھوڑ گئے۔ یہ تو دنیا میں ذائقہ چکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد تمام جتنے بھی کفار تھے ان کے بارے میں حکم دیا، ان کی بالوں سے گھسیٹو اور انہیں لا کر اس گڑھے کے اندر ڈال دو جو بدر میں ہے۔ ہاں جی، وہاں آج بھی نشان موجود ہے، تو وہاں اس جگہ پر اس گڑھے میں ان تمام کو ڈال دیا گیا، بالوں سے گھسیٹ کر۔ وہی جو قرآن نے پہلی صورت میں کہا تھا کہ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَہ، ہم ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔ تو اسی طریقے سے چونکہ یہ عرب لوگ بڑے بڑے بال رکھتے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں یہاں، ان تمام کو کیا ہے بالوں سے پکڑا گیا اور ان کی لاشیں گھسیٹ کر لا کر اس قلیب بدر میں ڈال دیں۔ اور وہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں اعلان کرتے ہوئے کہا، او فلاں، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہاں جی دین حق قبول کرو، ظلم سے باز آ جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ، آج مزہ چکھ لیا۔ او فلاں ہر ایک کا نام لے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی۔ تو عمر فاروق نے آ کر حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو مر چکے ہیں، یہ آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ حضور نے فرمایا، تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ تم اتنی بات نہیں سن رہے جتنی یہ میری بات سن رہے ہیں جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو قرآن نے کہی تھی، ذالکم فذوقوہ، یہ ذائقہ چکھو اب، یہ تو ابھی دنیا کا ذائقہ ہے تمہاری ذلت اور رسوائی کا۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، ابھی ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو اس پورے غزوہ بدر کے موقع پر ان تمام کی شکست ہو کر پوری کی پوری حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کی سیاسی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ مال گو بچا لیا لیکن سیاسی طاقت ختم ہو کر رہ گئی۔ اب 313 سے 1000 نے شکست کھائی، اور کھانے والے بھی وہ ہیں جو پچھلے 300 سال سے مکہ پر حکمران ہیں۔ تو گرد و نواح کے تمام قبائل اور تمام علاقوں پر حضور کی طاقت، سیاسی طاقت کا رعب پیدا ہو گیا، دھاک بیٹھ گئی، سیاسی طاقت اور حکومت کی مضبوطی واضح ہو گئی، اور مکے کی ریاست کی بوسیدگی اور کمزوری وہ بھی ظاہر ہو گئی۔ جب یہ برا منظرنامہ مکمل ہوتا ہے تو اب یہاں مسلمان جماعت کے داخلی نظام کے حوالے سے اللہ پاک نے قاعدے اور ضابطے بیان کرنا شروع کیے ہیں کہ اب تمہیں اپنا نظم و ضبط اور ڈسپلن برقرار رکھنا ہے۔ اس موقع پر تو چونکہ تم کمزور تھے، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دلوں کو مربوط بنایا، ثابت قدمی دی، ہم نے بارش برسائی، نعاس آئی، اسی طریقے سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئے۔ اس تمام کے باوجود اب آئندہ سے تم تمام لوگوں کو اسی طریقۂ کار پر نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ تمام کام کرنے ہیں۔ اس سلسلے میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یہاں سے اگلی آیت سے قرآن حکیم نے قوانین جو نظم و ضبط اور ڈسپلن کے لیے ضروری ہیں، دشمن کے مقابلے میں منظم اجتماعیت کے لیے ضروری ہیں، وہ بیان کرنا شروع کیے۔ قرآن نے کہا سب سے پہلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو میدان جنگ میں زحفاً، تو فلا تولوہم الادبار، تو پشت پھیر کر مت بھاگو۔ دشمن کا میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو وہاں پشت پھیر کر بھاگنا یہ بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا بھی آگے بیان کر دی گئی۔ پہلا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں مکمل تیاری کرو، اور جب دشمن سے واسطہ پڑ جائے تو پھر وہاں ڈٹ جاؤ۔ وہاں پیچھے ہٹنا، بزدلی دکھانا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ دشمن کے مقابلے پر اپنے تمام تر اقدامات کرنا لازمی اور ضروری۔ یاد رکھو وَمَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَہُ، جو آدمی میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلے کا میدان سج گیا ہو، تو جو آدمی بھی اس دن اپنی پشت پھیر کر بھاگا، پشت دکھائی، جس نے پیٹھ دکھائی، اس کی سزا آگے آ رہی، فقد باء بغضب من اللہ۔ لیکن درمیان میں استثناء کیا ہے کہ میدان جنگ میں پینترا بدلنے کے لیے آدمی
پیچھے ہٹتا ہے بسا اوقات، تو وہ پیچھے ہٹنا جو پینترا بدلنے کے لیے ہے۔ آپ نے میدان جنگ میں منظر میں دیکھا کہ ایک جگہ آپ کو کامیابی کے آثار نہیں ہو رہے، آپ دشمن کی کوئی کمزور جگہ کہیں اور سے دیکھ رہے ہیں، تو پیچھے ہٹ کر دشمن کو اپنے اندر لے آنا اور پھر چاروں طرف سے حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کرنا۔ تو جنگی حکمت عملی کے طور پر اگر پیچھے ہٹے، اس کے لیے استثناء کیا، الا متحرفا لقتال، قتال اور لڑائی کے لیے آپ نے کوئی حکمت عملی، جنگی حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹے یا کنارے پر گئے، او متحیزا الی فئۃ، یا آپ کی کوئی چھوٹی سی ٹکڑی، آپ کی بٹالین دشمن کے مقابلے میں کہیں ان کے حصار میں آ گئی اور آپ کی بڑی فوج جو ہے وہ دوسری طرف ہے یا پیچھے رہ گئی، تو آپ اپنی فوج کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پسپائی اختیار کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جنگی حکمت عملی کے تحت یہ کام ہے، تو یہ تو جائز اور درست ہے، لیکن سرے سے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا یہ درست نہیں ہے۔ اول میں تو میدان جنگ خود مانگ کر مقابلہ کرنا، اس کی تو ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو حضور نے دعا سکھلائی کہ اسألک عافیہ، میں عافیت والمعافات الدائمہ، کہ میں تمہیں عافیت، اللہ تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، اور جنگ یا کوئی مصیبت خود نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر مصیبت ہو جائے اور میدان جنگ سج جائے تو پھر میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھاگنا یہ ایک فوجی کے شایان شان نہیں ہے، ایک عسکری طاقت اور قوت اور ایک منظم فوج کے شایان شان نہیں ہے۔ اب ڈٹ کر مقابلہ کرنا جو بھی ہو، لیکن جو پشت پھیر کر بھاگا فقط باء بغضب من اللہ، تو اللہ کا غضب کے ساتھ وہ لوٹے گا، اور دنیا میں بھی غضب اور لعنت ہے، ومأواہم جہنم، اور سب سے بڑا غضب یہی ہوتا ہے کہ سیاسی ذلت اور اقتصادی غلامی یہ اس کی مقدر ہوتی ہے۔ جو جنگ نہیں لڑتا، دشمن کے مقابلے پر ڈٹتا نہیں ہے اور وہاں عین لڑائی کے وقت پیچھے ہٹتا ہے، تو پیچھے ہٹنے والے کو شکست خوردہ آدمی کی کون عزت کرتا ہے؟ اس کی سیاسی عزت بھی ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی معاشی طاقت اور قوت بھی بزدلی اور غلامی کی اور پستی کی ہوتی ہے۔ اور ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آئندہ کے لیے یہ تمہیں ہدایات ہے کہ پشت پھیر کر کوئی نہ بھاگے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر جو تمہارا لڑنا تھا، یہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ غیر معمولی مدد تمہاری، فرشتے تمہارے پر، شروع میں 1000 اور پھر دوسری جگہ پیچھے گزرا ہے کہ 3000 4000 5000 تک فرشتے، اور فرشتوں کی آمد نے حوصلہ بڑھایا، دشمن کے مقابلے میں اس جماعت کی اجتماعیت کی طاقت اور قوت پیدا ہوئی۔ بعض روایات میں اگرچہ ہے کہ فرشتوں نے بھی کچھ دشمنوں کو قتل کیا، لیکن بنیادی بات تو صحابہ کی ثابت قدمی اور ان کو مضبوط بنا کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا عمل ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ جتنی مدد اللہ نے تکوینی طور پر کائنات کے عالمگیر نظام کے تناظر میں تمہاری کی ہے، اس سے معلوم ہوا فلم تقتلوہم، تم نے براہ راست اتنا قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے قتل کیا ہے۔ یعنی اللہ نے تمہارے اندر جرأت پیدا کی، رعب پیدا کیا، دشمن کے خلاف تمہاری طاقت اور قوت پیدا کی، تمہاری قدموں کو مضبوط بنایا، تمہارے دلوں کو مضبوط بنایا، جس کی تفصیلات پیچھے بیان کی۔ تو گویا کہ اصل میں تو اللہ نے قتل کیا، تم تو درمیان میں ذریعہ تھے۔ اور پھر جب بھی ایک مسلمان میدان جنگ میں لڑتا ہے تو جب لڑتا اللہ کے لیے ہے، اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دیا، تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھ میں بندہ خود تلوار بن گیا، تو کام کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، ولیکن اللہ قتلہم۔ یہاں تک کہ صحابہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب دشمن کی فوج قریب آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پوری فوج کی جہاں کمان کر رہے تھے، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی مٹھی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر دشمن کی طرف پھینکی۔ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور پھینک دی، اور وہ ریت اور کنکریوں کی جو وہ مٹھی تھی، جیسے ہی گئی تو اس نے ہر ریت کے ذرے نے
ان 1000 آدمیوں کی آنکھوں پر وہ پڑتی ہے اور انہیں اندھا کر دیا، نظر نہیں کچھ آ رہا، آنکھ ریت پڑ جائے آنکھوں میں اور تیز آندھی ویسے بھی چل رہی ہو تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، اثرات پڑتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں اثرات، وہ ایک ایک ریت کا ایک ایک ذرہ اس نے جا کر اثر انداز کیا، جس کے نتیجے میں ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ کرنا کیا ہے۔ تو قرآن حکیم نے بتلایا کہ وما رمیت اذ رمیت، جب تو نے مٹھی پھینکی تھی تو اس وقت تو نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکی تھی۔ گویا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاتھ میں ایک آلہ تھے، ایک جارحہ الہیہ تھے، کہ اللہ نے ایک دم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر الہام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار مٹھی اٹھاتے ہیں اور پھینکتے ہیں، اور پھر عام حالات کے اندر ایک مٹھی پھینکی بھی جائے، درمیان میں حضور کی 3 صفیں بنی ہوئی ہیں فوجیوں کی، جو اپنی 313، ان سے کراس کر کے مٹی جائے اور جا کر دشمن فوج کے ہر بندے کے آنکھوں اور ان کے چہرے پر اثر انداز ہو۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، ایک انسان کتنی مٹھی پھینکے اور کہاں تک وہ اپنا سفر کرے گی، لیکن چونکہ فرشتوں کی مدد تھی، اور وہ تمام فرشتے جو اس ریت پر کنٹرول رکھتے ہیں، اللہ کی تجلیات الہیہ اس کے شامل حال ہوتی ہیں، فرشتوں کو حکم ملتا ہے، وہ ایک ایک ذرہ ایک ایک کنکر جا کر دشمن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ولکن اللہ رما، اللہ نے وہ ریت کی مٹھی پھینکی ہے اصل میں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر خوب احسان کرے، بہت عمدہ طریقے سے آزمائے۔ جب صحابہ پر یہ تمام کیفیت طاری ہوئی تو ہر صحابی نے، 313 لوگوں نے اپنی خواہش، اپنا ارادہ، اپنے عزائم، اپنی تمام چیزیں فنا کر کے اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ گویا کہ جیسے تلوار جیسے بہادر کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو تلوار ہاتھ کام کرتا ہے، تلوار تو صرف ذریعہ اور آلہ ہوتی ہے، ایسے ہی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اور نبی کی جماعت وہ جارحہ الہیہ بن گئے، کہ اللہ کو جو مقصد مطلوب تھا کہ ظلم کا یہ سسٹم ختم ہو، یہ مکے کی ریاست کی جو طاقت اور قوت ہے وہ نیست و نابود ہو، تو ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے لیظہرہ علی الدین کلہ کے لیے نبی اور ان کی پوری جماعت 313 کی وہ اللہ کی جارحہ الہیہ بن گئی۔ تو اس طریقے سے ہم نے ان پر خوب احسان کیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی نے جب دعا مانگی، ان کی ہمت سامنے آئی، ان کا قلب غضب الہی سے بھر گیا دشمن کے مقابلے پر، اور اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے دعا خوب سنی، اور اللہ خوب جانتا تھا کہ اگر یہاں اس موقع پر اس دشمن طاقت کا خاتمہ نہ ہوا تو پھر کیا ہے، آئندہ کبھی بھی دین کے غلبے کا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا۔ ذالکم، یہ تو ہو چکا، یہ آج غزوہ بدر میں تمہاری فتح ہو چکی، اور ابو جہل اور عتبہ شیبہ کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی۔ آئندہ بھی اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ پاک کافروں کے ہر داؤ اور مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے، توڑنے والا ہے۔ اب مغلوب ہونا ہے ان کو۔ ان تستفتحوا، یہاں انہی کو خطاب کیا گیا، وہ جو ابو جہل نے غلاف کعبہ پکڑ کر فیصلہ کرنے کی بات کی تھی، اور جب حضور مکہ میں تھے اس وقت بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ تو فیصلہ کرنے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے خلاف انقلاب آئے گا تو لے آ، تو وہاں حضور سے بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ لے آؤ، ہاں جی، جو عذاب تم چاہتے ہو۔ وہاں حضور نے فرمایا تھا سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، مکی صورت ہے، اور اس کے اندر حضور نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جماعت شکست کھائے گی۔ تو تم جو وہاں فتح مانگتے تھے، ابو جہل کو خطاب کیا، تو فقد جاءکم الفتح، تو فتح آ گئی، کامیابی آ گئی۔ تم نے وہاں غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ جو سچی جماعت ہو وہ کامیاب ہو، تو جو سچی جماعت تھی وہ کامیاب ہو گئی، اور جو جھوٹی جماعت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور پھر مکے والوں کو کہا جا رہا ہے وَإِن تَنْتَهُوا، باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔
سرنڈر کر جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو قبول کرو۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، یاد رکھو کہ اگر تم دوبارہ حملہ آور ہوگے تو ہم دوبارہ تم پر اسی طریقے سے تمہیں شکست دیں گے، نعود، ہم بھی اپنے تمام لاؤ لشکر، پوری طاقت اور قوت کو تمہارے مقابلے پر لائیں گے۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انتہو، باز آ جاؤ، تنتہو فہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے، دوبارہ مکہ سے چل کر جیسے بدر میں آئے ہو ایسے دوبارہ مقابلے کے لیے آؤ گے، کہیں بھی میدان سجے گا جیسے غزوہ احد میں ہوا، خندق ہوا، ان غزوات کے اندر تعودوا نعود، ہم بھی دوبارہ کیا ہے لوٹیں گے۔ اور یاد رکھو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعت تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو۔ اور دنیا نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ یہ مدینہ پر چڑھ کر آئے تھے، ہاں جی، غزوہ احد کے موقع پر بھی، اور پھر تمام اتحادی قبائل کے ساتھ غزوہ احزاب کے اندر بھی، تو کتنی ہی کثرت کے ساتھ آؤ، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان تعودوا نعود، جتنی دفعہ ہوگے اتنی دفعہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ بے شک اللہ پاک مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا، اس لیے تم باز آ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، لیکن باز آنے والے کہاں تھے؟ بدر میں چڑھائی کی، پھر اس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے احد میں چڑھائی کی، اور جب احد میں بھی شکست کھا کر گئے تو پھر غزوہ احزاب کے موقع پر مکے کے لیے کے لوگ ہی نہیں بلکہ گرد و پیش کے تمام قبائل لے کر آئے، تو 3 دفعہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے خاتمے کا اقدام کیا، اور تینوں دفعہ شکست کھائی، تینوں دفعہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اس کے بعد ان کو کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ یہ دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے کہ صلح حدیبیہ میں پورے ان کے سر پر جا کر پہنچ گئے، حدیبیہ کے مقام پر جب عمرہ کرنے کے لیے گئے اپنی سیاسی طاقت کو واضح کرنے کے لیے، اور پھر اگلا اقدام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر وہاں پہنچ کر ان کو دبوچ لیا۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اب اس مقابلے میں تم نہیں جیت سکتے۔ اب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اجتماعی نظم و نسق تبھی درست ہوگا کہ جب تم میدان جنگ کے اندر پشت پھیر کر نہیں بھاگو گے۔ تو پہلا قانون اور ضابطہ یہاں اس رکوع میں بیان کر دیا، غزوہ بدر کا پورا منظرنامہ بیان کر کے۔ اگلے رکوع سے مزید قوانین اور ضابطے پوری صورت میں کوئی 13-14 کے قریب بنیادی قوانین ہیں جو کسی جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے لیے لازمی اور ضروری ہوتے ہیں، اسی کی اجتماعی طاقت سے ہی دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔